الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی کائنات میں سب سے زیادہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. اگر قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرشتے بہت زیادہ قوت والے ہیں. ان کی پرواز اتنی تیز ہے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ جب یہ قوم لوط کا عذاب اللہ کی طرف سے آیا تھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایسے پڑ مار کے زمین کو اٹھا کے آسمان دنیا تک لے کے اور وہاں سے الٹ دیا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی قوت. تمام فرشتوں کو، یہ جو بڑے فرشتے ہیں ان کے اندر تو اور بھی زیادہ قوت ہے. اسی طرح پھر جنات ہیں، ان کے اندر بھی بڑی قوت ہے، بہت قوت ہے. میں پڑھ رہا تھا یہ اہرام مصر کا، تو اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی کہ یہ اتنے عجیب و غریب اور اتنے بڑے پتھر کے پورا پہاڑ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنات کے ذریعے بنا ہے. جنات ہی اٹھا سکتے ہیں، انسانوں کے بس کا روگ ہی نہیں ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو وہاں پانی نہیں تھا، تو جنات بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہاں پانی نہیں ہے، تو جن نے کہا جی یہاں زمین پہ بہت زیادہ نیچے پانی ہے اور وہ پتھریلی زمین تھی. ایک تو ہوتی ہے نا یہ پتھر والی، وہ بڑی پتھریلی بہت زیادہ تھی. تو آپ نے جنات کو حکم دیا تو انہوں نے 300 کنویں کھود دیے، کیونکہ بہت بڑا لشکر ہوتا تھا. اور وہ آج بھی وہ کنویں دیکھے جائیں تو کچھ میں پانی ابھی بھی آیا، اور وہ اس طرح جیسے ڈرل کیا ہوا ہے، اور وہ بہت نیچے تک ایسے ہی پتھر ہے، اور پتھر کو ایسے کاٹ کے نا تو چلے گئے. ان کے اندر اللہ نے بڑی قوت رکھی. بیت المقدس جب بنایا جا رہا تھا تو سلیمان علیہ السلام انہیں حکم دیتے تھے، وہ پورا کاٹ کے لے آیا کرتے تھے. تو لیکن جو صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کے اندر، جو کیفیات، جو درجہ اور جو کیفیت اور اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اس کی دلیل انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اور نبیوں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. اور تمام انبیاء انسانوں میں پیدا کیے گئے. یہ انسانیت کی معراج ہے کہ انسانوں میں وہ ہستیاں پیدا فرمائی جنہیں اللہ نے نبی بنایا، اور جن پہ وحی الہی اترتی، اور جن دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے، براہ راست اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی تھی. اللہ انہیں سکھاتے تھے، اور وہ دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے، اور وہ معصوم عن الخطا تھے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے اور ایمان کا مسئلہ ہے. یاد رکھ لیں کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نہ کرے کوئی یہ کہہ دے نا کہ نبی گناہ، تو پھر ایمان چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ جل شانہ نے نبی کی پیروی کا حکم دیا تھی، اللہ واطیع الرسول، اور اللہ نہ کرے گناہ تو پھر اس کو اتباع. تو اس لیے ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا. بعض لوگ جدید علم ہے، دماغ خراب ہے، اپنے آپ کو علامہ فلسفی پتہ نہیں کیا بناتے ہیں، اور ٹی وی پہ اور میڈیا پہ آ کے وہ بعض دفعہ انبیاء پہ اعتراض کر دیتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے. نبیوں کے بارے میں بات کرنے کی کوئی قطعاً کسی جگہ 1% بھی اجازت نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بتایا، اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں. حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کہے نا کہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور امام ہے یا کوئی بڑا ہے یا کوئی بزرگ ہے تو وہ معصوم ہے، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے.
صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی عظیم ترین ہستیاں ہمیں انہیں بھی معصوم نہیں کہتے، انہیں محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی، ان سے دین چلنا تھا۔ اسی لیے بعض کچھ واقعات صحابہ کے ملتے ہیں تو اس میں بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سکھانا تھا کہ اگر کسی دیندار نیک آدمی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کیسے کی جاتی ہے، اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اور گناہ کیسے چھوڑے جاتے ہیں۔ تو یہ دکھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کے کچھ واقعے ہیں، مگر نہ اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ دین ان سے آگے جاری تھا، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف نبی ہے، انبیاء کے سوا اور کوئی بندہ معصوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان پہ وحی اتاری، اپنی کلام اتاری، اللہ نے ان کے وجود میں برکت رکھی، کیفیت رکھی۔ نبی کو دیکھنے سے ہی آدمی صحابی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں تو آپ کی امت بھی آخری ہے اور آپ کے صحابہ بھی، تو یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے۔ کوئی شخص کسی عمل سے کسی صحابی کے برابر نہیں جا سکتا۔ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا، اگر وہ بالفرد مال نہیں دیکھ سکے، نبی نے تھے، تو رسول اللہ نے انہیں دیکھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا، آپ کے ساتھ حج کیا، جہاد کیا، آپ کی خدمت میں بیٹھے، آپ کا کلام، ہر چیز جو ہے نا، اور نبوت کے گواہ بھی صحابہ کی جماعت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر میں بتایا تھا کہ وصف بڑے رکھی ہیں، بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ انسان کے سر کے بالوں سے پاؤں تک، ناخن تک، ہر وجود کے اندر عجیب اپنی صلاحیت، اپنی قوت اور اپنی ترتیب اللہ جل شانہ نے رکھی ہے۔ آپ انسانی دماغ کو دیکھیں تو کمپیوٹر بھی تو اسی کی ایجاد ہے، اور کمپیوٹر کو بھی تو یہی چلاتا ہے۔ یہ اللہ نے انسانی دماغ میں اتنی قوت، اتنی تیزی، اتنی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ جو دماغ ہے یہ تو تھوڑا سا چلتا ہے، استعمال ہوتا ہے 6-7-8% سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، نظام رکھا ہے۔ آنکھ انسان کی ایسی ہے کہ کسی کو دیکھتی ہے تو 50 سال پہلے دیکھا ہے تو ایک دم دیکھتے اس کا نام، اس کا سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ کان آواز سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے۔ حتیٰ کہ آپ پاؤں میں جوتی پہنے اور اپنی جوتی کی بجائے کسی اور کی جوتی پہنے اور نہ دیکھ رہے ہوں تو بھی پاؤں بتا دیتے ہیں یہ جوتی غلط پہن لی ہے۔ تو لمس وجود کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے، اور اس طرح اللہ جل شانہ نے انسان کی روح جو ہے اس کے اندر بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انسانی روح پیدا کی گئی تھی، ساری اس وقت پیدا ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرا نور سب سے پہلے پیدا ہوا۔ تو اللہ نے پھر روح سے کلام بھی کیا، لست بربکم، تمام روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے کہا بلا، بے شک آپ، میں، ہم سب نے اللہ کا کلام سنا ہے اور اللہ سے کلام کیا ہے، اور اللہ کے کلام کے اندر ایک نور ہے، ایک کیفیت ہے، ایک برکت ہے جو ہماری روحوں کے اندر موجود ہے اور رہے گی، ختم نہیں ہوگی، اور وجود دنیا میں بھیجا گیا اس روح کو ان کیفیات کو دے کے۔ وجود کی صلاحیت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، روح کی وجہ سے نور علی نور بن جاتا ہے، اور آدمی کے دل کے اندر اللہ نے دل دریاؤں سمندروں ڈونگے تھے کون دلاں دیاں جانے ہوئی۔ حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر جو ہے نا یہ اتنے گہرے نہیں ہے سارے سمندر، کوئی پہاڑ بھی اتنا بلند نہیں ہے جو اللہ نے انسان کی قلب کے اندر وسعت رکھی ہے۔ اللہ نے انسان کو یاداشت کتنی دی ہے۔ ہمارے ہاں محدثین میں کتنے ایسے حضرات ہیں جنہیں 5 لاکھ حدیث روایت جڑا اور سند کے ساتھ آتی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیث، یہ بہت بڑا۔ اور اب بھی پچھلے دنوں ایک بچہ 12 سال یا 14 سال کا تھا، اسے پیش کیا گیا جسے قرآن مجید سارا مکمل اور سیاستہ کی ساری کتابیں حدیث والی، اس کی روایتوں کے ساتھ حدیث کی یعنی سند کے ساتھ حدیث، اس کا سعودیہ میں ٹیسٹ لیا گیا تو وہ ٹیسٹ میں نے دیکھا، وہاں سامنے شیخ الحدیث حضرات بیٹھے تھے، وہ حدیث بولتے تو ایک دم آگے بتا دیتا، یہ بھی بتاتا، روایت بتاتا، حدیث بتاتے، ان کی سند بتاتا، سند بتاتے، حدیث بتا دیتا اور بتاتا کس کس کتاب میں۔ چھوٹا سا بچہ تھا،
تو یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحم اللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انہیں خود مطالعہ کرتے دیکھا تو حضرت کتاب لیتے تو ایسے دیکھ کے صفحہ پر لڑ رہے تھے اور ایسے کتاب رکھتے وہ کتاب یاد ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایک کتاب میں جگہ ریفرنس دینا تو حضرت نے کتاب کا فرمایا اس کی اس فلانی جلد کے فلانے صفحے پہ ہے، تو پوچھا کہ حضرت یہ کب آپ نے دیکھی؟ تو فرمایا 40 سال پہلے دیکھی تھی۔ یعنی یہ صلاحیتیں اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ 5 لاکھ حدیث حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو روایت اور سند کے ساتھ آتی تھی، جرا کے ساتھ آتی تھی۔ یہ ایک ہے۔ اسی طرح معرفت باری، قرب باری کی جو صلاحیت انسان کو عطا کی گئی ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ فرشتے اپنے ایک مقام پہ ہیں، نہ اس سے نیچے آتے ہیں، نہ اس سے اوپر جاتے ہیں، نہ ان کو اعمال میں ثواب ملتا ہے، نہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ ایک ترتیب میں پیدا کیے گیا۔ انسان جو بظاہر ایک مٹی کا پتلا ہے اور جس کے پیٹ میں گندگی ہے اور جو ایک گندے نطفے سے پیدا ہوا ایک ترتیب ہے، اور اللہ نے اس کے اندر روح کو اتارا اور اس کے اندر خون، گوشت، ہڈیاں جسم کے اعتبار سے اور اندر روح ہے، اور وہ صلاحیت ہی دی ہے کہ جو اللہ کے قرب کو، تجلی باری کو، اللہ کی معرفت کو پانے والا بن جاتا ہے، یہ انسان ہی کا حصہ اس بلندیوں پہ جاتا ہے۔ ان انوارات کو، ان کیفیات کو، ان برکات کو پانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں، قوت اتنی زیادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو سدرۃ المنتہا پہ مقام ہے حضرت جبرائیل امین کا علیہ السلام کا، تو آپ رک گئے تو آپ نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا۔ کہاں تک اللہ لے گئے وہ اللہ جانتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی قوت اللہ نے، ایسی صلاحیت اللہ نے انبیاء کو دی، اور انبیاء کی برکت سے، انبیاء کی وساطت سے اللہ نے ان کے پیروی کرنے والوں کو عطا فرمائی۔ اللہ نے ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی پیروی کی برکت سے ان کی امتوں کو عطا فرمائی، اور رسول اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار، سب سے زیادہ قوت والے، تو اللہ نے پھر آپ کی امت کے اندر بھی وہ آپ کی امت کے لوگوں کو جو آپ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں انہیں بھی وہ صلاحیت اور وہ قوت جو معجزہ نبی میں تھا وہ کرامت بن کے اللہ نے امت پہ جاری فرما دیا، اور جاری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ امت، یہ ترتیب اللہ کسی نہ کسی درجے میں اس کو قائم و دائم رکھیں گے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے قرب باری کی، یہ اس کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ خانقاہی نظام جو ہے نا، دیکھیں مدارس میں قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے، تجوید پڑھائی جاتی ہے، عالم بنایا جاتا ہے، اصولیات سکھائے جاتے ہیں، تو اہل اللہ کی برکت سے، ان کی صحبت سے آدمی کے اندر معرفت باری کے چشمے پیدا کیے جاتے ہیں۔ چشمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک آتا ہے پانی اوپر سے آتا ہے، وہ کتنا جمع کریں گے؟ ختم ہو جائے گا، لیکن نیچے کھود کے یا چشمہ نکل آئے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا استعمال کرتے جاؤ نکلتا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی برکت سے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے دل کے اندر، روح کے اندر چشمہ اللہ کی اس تجلیوں کی نور کی کیفیت کا جاری اور ساری ہو جاتا ہے کہ نہ وہ ختم ہوتا ہے، نہ وہ سوکھتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، پھیلتا ہی جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو حضرات صوفیہ طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی برکت، و تبارک اسمک کا، تیرا نام برکت والا ہے۔ اس نام کی برکات سے، اس کی ضربوں سے، اس کیفیت سے وہ پھر ان حضرات کی اپنی توجہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا جی قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تو کسی استاد کی کیا ضرورت ہے، اور آدمی خود اللہ کر لے، کسی شیخ کی پیر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح ہے کہ یہ کیل ہے نا، اسے ٹھوکو۔ تو اس نے کہا جی ایسے تو نہیں ٹھوکی جا سکتی، وہ تو ہتھوڑی کے ساتھ ہے۔ کہا چلو ہتھوڑی بھی لے آؤ، ہتھوڑی بھی لے آئے۔ تو کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ ہتھوڑی خود چل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کون چلائے گا؟ ہاتھ۔ فرمایا شیخ بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے جو اس کا ذریعہ بنتا ہے قرب باری کا۔
جس کی صحبت کی برکت سے، جس کے بتائے ہوئے طریقوں سے آدمی جو ہے نا اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جیسے دیکھیں ایک استاد ہے، وہ کتاب پڑھاتا ہے، کتاب اللہ، حدیث یا فقہ، تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو اس نے وہ اپنے طالب علموں کو سکھاتا ہے. اس لیے جو بڑے بڑے حضرات تھے پرانے زمانے میں بھی، تو ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. لوگ دوسرے سمندروں پار سے بھی آتے تھے کہ ان سے سیکھنا ہے نا، کہ ان کو زیادہ اچھا آتا ہے. اسی طرح جس طرح یہ ہے، اسی طرح بعض لوگوں کے اندر اللہ نے روح کے اندر قوت، صلاحیت، توجہ، تصرف، قوت، برکت اتنی زیادہ رکھی ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں اتنا کام ہو جاتا ہے جو سالوں میں نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے حضرات سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کہ جی ان سے پڑھے ہیں نا، تو ان کی ایک اس نام کی شہرت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ایک خاص ان کی پڑھانے کی ترتیب اور برکت. اسی طرح ہی سلاسل کی بھی یہ ترتیب ہے، اہل اللہ کی بھی یہ ترتیب ہے کہ ان کی صحبت میں یہ برکت ہوتی ہے کہ آدمی ہیرا بن جاتا ہے، آدمی سونا بن جاتا ہے، گولڈ بن جاتا ہے. یعنی پارس جیسے لگتا ہے نا، تو آدمی کے اندر وہ صلاحیتیں، قوتیں پیدا ہوتی ہیں. ان کی توجہ، ان کی صحبت کے اندر ایک برکت، ایک قوت ہوتی ہے جو دلوں میں نور پیدا کر دیتی ہے. اور بعض لوگ تو اتنے عجیب و غریب گزرے ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ دیکھیں تو بڑے حیران ہوں گے. جب یہ ہندوستان میں آئے تو اکیلے تھے، اور جب یہ وفات انہوں نے پائی ہے تو لاکھوں بعد میں لکھا 98 لاکھ 99 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے مسلمان کیا تو سارے ہندو تھے. اتنی برکت تھی ان کی صحبت میں کہ ان کے پاس بندہ کوئی آتا تو اس کے قلب میں نور پیدا ہو جاتا تھا. اتنی برکت تھی، اتنی قوت تھی. ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہر مجلس میں بعض 2500 3000 2000 بندے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. وجود کی برکت تھی، عجیب کیفیات تھی. تو اسی طرح اللہ پاک حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو کرامت عطا فرمائی تھی، جو قوت عطا فرمائی تھی، وہ منازل سلوک کے اعتبار سے تھی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بلند سلوک بھی عطا فرمایا تھا، منصب بھی عطا فرمایا تھا، قوت بھی عطا فرمائی تھی. حضرات صوفیہ میں ہوتا اس طرح ہے کہ عموماً کوئی ایک بندہ جاتا ہے ان کے پاس تو اسے طریقہ ذکر بتا کے کہتے ہیں یہ کرتے رہو، وہ کرتا رہتا ہے بیچارہ. پھر جس کو خلافت دی جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کرتا ہے، بگڑنا عام آدمی اپنا ہی کرتا رہتا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ذکر اذکار کو شروع کیا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھ سے قلب سیکھا ہے وہ آگے قلب کرا سکتا ہے، جس نے لطائف سیکھے ہیں لطائف کرا دے، مراقبات نہیں کرا سکتا. بول سکتا ہے، ایک ہوتا ہے بولنا. مثلا جیسے استاد چلا گیا تو میٹر سبق بولتا ہے، اس کے پیچھے بولتے ہیں تو آگے تو سبق نہیں دیتا، استاد نہیں ہے. تو اسی طرح مراقبات کرانے کی جن کو اجازت ہو اس کے علاوہ نہیں کرا سکتے، لیکن یہ ہے کہ سبق کے طور پہ دہرائے جاتے ہیں. تو یہ صلاحیت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں قوت تھی کہ آپ نے فرمایا. اور پھر جو بھی ساتھی دوسروں کو بھی ذکر کراتا تو دوسروں کے بھی لطائف منور ہو جاتے. آپ یقین مانیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم سے کسی نے ذکر کیا، اس نے آگے کیا، اس نے آگے، چوتھی پانچویں جگہ تو وہاں جب اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا تو حیرت ہو گئی ان کے حالات دیکھ کے، ان کے اعمال دیکھ کے کہ جب سے ہم نے ذکر شروع کیا ہماری زندگیاں بدل گئی. کتنے ایسے ہیں کہتے ہیں جی جب سے ذکر شروع کیا کبھی کوئی نماز نہیں گئی، پچھلی قضا نمازیں بھی ادا کر دی. بعض لوگوں نے 30 سال کی قضا نمازیں ادا کی. تلاوت، درود شریف، ترتیب، یہ ساری برکت کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ حضرات جو 50 ہزار درود شریف ایک دن میں پڑھتے اور دنیا کے بھی کام کاج ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ویلے ماندے ہیں. تلاوت کی بھی روٹین، ترتیب، اعمال کی، ذکر کی. اللہ وقت میں، اللہ اعمال میں، اللہ زندگی میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکتیں دے دیتا ہے. اور یہ من جانب اللہ قوت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے قوت ہوتی ہے. اللہ استعداد پیدا فرما دیتے ہیں. اور دیکھیں قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے اور آسان تو نہیں ہے یاد کرنا. تو ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے 4 دن میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، اور ایک 7 دن میں کرنے والے تو بہت تعداد میں، امام محمد بھی جس میں آتے ہیں.
اور 15 دن 10 دن والے ہیں، اور 1 مہینے میں کرنے والے تو بہت زیادہ تعداد ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کالے پانی کی سزا تھی تو حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھی ہم نے تو رمضان قرآن کے بغیر کبھی نہیں گزارا، تو اے مدنی تم نے نا قرآن مجید سنانا ہے۔ فرماتے میں تو پریشان ہو گیا، کیسے سناؤں، میں تو حافظ ہی نہیں۔ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، حافظ نہیں تھے۔ فرماتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگا، قرآن مجید لے کے بیٹھ گیا، دن کو سپارہ پڑھتا، رات کو مصلی پہ سنا دیا کرتا، وہ 30 دن میں 30 سپارے سنا دیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بھی ایک دفعہ اسی طرح 30 دن میں 30 سپارے یاد کر دیے، اور یہ کوئی آسان نہیں ہے، کوئی ویلے ماندے نہیں تھے، ان کے دوسرے کام بھی تھے، پڑھنا پڑھانا بھی تھا، ان کی بچے بھی تھے، سب اللہ نے ان کی زندگیوں میں۔ آج ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری زندگیاں تنگ ہیں کہ برکتیں نکل گئی، کھانے میں بھی، پینے بھی۔ دیکھیں پہلے زمانے میں ذرا ذرا سی تنخواہ ہوتی تھی اور لوگوں کی گزارے ہو کے جائیدادیں بھی خریدتے تھے اور پیسے بچ جاتے تھے۔ آج میاں بھی کام کر رہا ہے، بیوی بھی کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، اور بھی سورسز ہیں، آن لینڈ بھی، کیا کٹے کھولے ہوئے ہیں، 7-6 اور مہینہ پورا نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہمارے پاس تو بچہ ہی کچھ نہیں۔ یہ برکت نہیں ہے، اللہ برکت اٹھا لی ہے، اور جب اللہ برکتیں دیتے ہیں تو تھوڑے میں بھی گزارا ہوتا ہے، کفایت کر جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، میں نے دنیاوی اعتبار سے لوگوں سے واسطہ بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے ہیں، بہت امیر، کروڑوں روپے کا ان کا مکان، تو ان سے بیٹھو تو دل کرتا ہے اسے زکات دے دو، اتنے بیچارے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ اللہ سے دوری ہے۔ دیکھیں کچھ کھلونے سیلوں سے چلتے ہیں، کچھ چارجنگ سے چلتے ہیں، سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ سکون نہیں ملتا، نہ دولت سے، نہ عزت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بھئی یہ تو جہاز ہے نا، تو اس میں پیٹرول پڑ رہا ہے، پیٹرول ختم ہوگا تو بلندیوں سے نیچے آ جائے گا، وہ اوپر نہیں رہے گا۔ گاڑی چل رہی ہے 200 کی سپیڈ پہ، پیٹرول ختم ہوگا تو وہیں کھڑی ہو جائے گی، جتنی مرضی مہنگی گاڑی ہے، جتنی مرضی آرام دہ گاڑی ہے، وہی مشکل بن جائے گی۔ جو اللہ نے جس چیز کے لیے جو چیز پیدا کی ہے، اب دیکھیں آنکھ کی بیماری ہے اور آنکھ کے ڈراپس ہیں، وہ کانوں میں ڈالنا شروع کرے تو کیا شفا ہو جائے گی؟ ناک کے ڈراپس آنکھوں میں ڈالنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ جو کھانے کی دوائیں ہیں وہ ملنا شروع کر دے، جو ملنے کی دوائیاں وہ کھا لے تو مر جائے گا آدمی، وہی پائزن ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے ترتیب میں کرنا چاہتے ہیں جو ہماری خرابی کا سبب ہے۔ واشنگ مشین کپڑے دھوتی ہے نا، اگر آپ اس میں فریج کی طرح چیزیں رکھنا شروع کریں تو خراب ہو جائیں گی، اور فریج میں چیزیں سجانے کے بعد پیچھے سے لائٹ بند کر دیں تو اندر پڑی خراب ہو جائیں گی۔ یہ سب کو پتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہ چیز نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنی یاد کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ انسان کو سکون، انسان کے اندر محبت، انسان کے اندر یہ ساری کیفیتیں رکھی ہیں۔ جب اسے نہیں ملتا اللہ کی یاد کا نور تو وہ اس کو بے چینی پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، ریشم کے بستروں پہ لیٹے ہوئے اسے نیند نہیں آتی۔ آپ یقین مانیں، روز کے اعتبار سے نہیں تو دوسرے تیسرے چوتھے دن لوگوں کے ٹیلی فون میں رات کو گولی کھانی پڑتی ہے، نیند نہیں آتی۔ اور دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، لیکن نیند نہیں آتی۔ نیند لانے والا اللہ ہے نا، گولیاں نہیں، اور یہی گولیاں بعد وبال بن جاتی ہیں، یہی مرض کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بھئی اللہ کی یاد کو پانے کی جو انسان کے اندر صلاحیت ہے یہ خود نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، اور ایسا راہبر کہ جس کو یہ فن آتا ہو، اور ایسا راہبر جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اور وہ ساتھ لے کے چلنے والا اور اس صفات نبوی والا ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم سنت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی سنت، یہ سنت، لیکن ہم سنتوں میں وہ سنت کرتے ہیں جو ہمیں واڑا کھاتی ہے۔ جو رسول اللہ کی سنتوں میں اخلاق، محبت، ادب،
وہ ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. آج یہ پیدا ہو جائے تو گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے، گھروں کے جھگڑے اور کتنے فتنے ویسے بھی ختم ہو جائیں. جب یہ پیدا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ترتیب پیدا ہو جائے تو آج ختم ہو جائے. آپ یقین مانے بعض جگہ میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، بعض جگہ سنا نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں کفار غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے. کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، اتنا بازا مارتے ہیں. یہ تو بھی کل قیامت میں ساری زندگی کے عمل دیکھ کے بھی جان نہیں چھوٹے گی. پتہ اس دن چلے گا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں. یہ تو دنیا گزرے گی. حدیث میں آتا ہے ایک بکری آئے گی، بارہ الہ میرے سینگ نہیں تھے، ایک سینگوں والی بکری نے مجھے مارا تھا. کہا جائے گا لاؤ اسے، اس بکری سینگوں والی کے لا کر یہ مارے گی اور دونوں مٹی کر دی. انسان مٹی نہیں ہوں گے. یہ جو ہم زبان سے تیر چلاتے ہیں، چھڑیاں چلاتے ہیں، فائر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بات ختم ہوگی، ختم نہیں ہوگی. اگر دنیا میں معافی نہیں ہوگی تو میدان محشر میں نیک اعمال دینے پڑیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے تو پھر اس کے گناہ وہ اٹھانے پڑیں گے جو کبھی گناہ کیے بھی نہیں تھے. اللہ نے انسان کی آنکھیں دیا تو اس کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں، زبان دیا اس کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں، دماغ دیا اس کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں، دل دیا ہے تو اس کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں. کسی کا خیر کا خیال کرنا اور دل میں فتنے برپا کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پاؤں دیے تو اس پہ پابندیاں لگائی ہیں، ہاتھ دیے تو اس پہ پابندیاں لگائی ہیں، پیٹ دیا ہے حلال حرام کی اس پہ بھی پابندی لگائی ہے، کان دیے تو میوزک سننے، غیبت سننے، جھوٹ سننے کی اجازت نہیں دی. جو اعضاء و جوارے اللہ جل شانہ نے دیے ان کے استعمال کی ترتیب کو بھی نبوت کے ذریعے سکھایا گیا. جب اس کا استعمال غلط کیا جائے گا تو یہی اللہ کی بغاوت ہے، اسی کو گناہ کہتے ہیں اور یہی وبال بن جاتا ہے. ایک طریقہ زندگی کا اپنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جب سنتے پڑھا کریں، سیرت پڑھا کریں نا تو اس کو ایسے مطالعے کے طور پہ نہیں پڑھا کریں بلکہ اس طرح پڑھا کریں کہ یہ بھی چیز مجھ میں ہے تو الحمدللہ، اور اگر یہ نہیں تو میری بدنصیبی ہے. میں تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتا ہوں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہی مجھ میں نہیں پائی جاتی. پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ تیرے نبی کی پیاری پیاری سنتے، یہ تیرے نبی کے طریقے سے، یہ اللہ یہ اعمال مجھے بھی نصیب فرما دے. اللہ تو مجھے بھی نصیب فرما. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے. وہ آپ کو بھی اپنے نبی کی وہ پیاری برکات سنتے اللہ نصیب فرما دے گا. تو بھئی یہ اللہ کا ذکر، یہ ایک اس کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. پھر اگلی بات، دنیا میں جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیاں ہوں گی، تو بعد میں داخلہ ہی نہیں ملتا. تو ان کا نام بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جو ان کا چرچا بہت ہوتا ہے اور وہاں سے پڑھنے والے جو ہیں ان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے. سلاسل میں بھی ایسا ہی ترتیب ہوتی ہے. آدمی اگر اپنے طور پہ اعمال کرتا رہے تو اس کے اعمال کے اندر وہ قوت صلاحیت نہیں پیدا ہوتی جو سلاسل کی برکت سے، شیخ کی توجہ اور صحبت کی برکت سے ہوتی ہے. لیکن یہاں نہ فیس لی جاتی ہے، نہ چندہ لیا جاتا ہے، نہ کوئی اور نخرے کیے جاتے ہیں. یہاں تو آوازیں لگائی جاتی ہیں، آؤ آؤ بھئی آؤ، آ جاؤ آ جاؤ. آج ہمارے پاس وقت نہیں. وہ ایک بزرگ تھے ہارون رشید کے دور میں، بہلول، تو وہ ایک دن بازار میں بیٹھے تھے تو کسی نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ان کو دعوت دیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، تو یہ بیٹھا رو رہا ہوں. کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا وہ قبرستان میں بیٹھا ہے تو اس نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ان کے پاس وقت ہے لیکن اب اللہ ان کے پاس وقت نہیں. ہم نے تو اپنی دنیا کے لیے ایسے سادے سادے بات لوگ ہوتے ہیں کہ بات بھی کرنی نہیں آتی لیکن دنیا کے معاملے میں بڑے پکے ہوتے ہیں، پکے، صحیح، سمجھدار، چلاک، ہوشیار ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ایسے انجان بن جاتے ہیں جیسے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. یہ کیوں ہے؟ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت نہیں پیدا ہوئی. ہم نے خود دین پہ عمل نہیں کیا تو اپنی اولادوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ یقین مانیں، میں تو روز دن کا کام ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے فوت ہو گیا کرنا کیا ہے. سیکھا ہی نہیں نا.
میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا، کسی جنازے میں گیا، جوانی کی بات کر رہا ہوں، جب کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے کی بات کی بھی، تو جناب مولوی صاحب نہیں آئے، اب سارے کھڑے ہیں جی، کیوں کھڑے ہیں جی؟ وہ جنازہ کون پڑھائے؟ یہ تو حال ہے، جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی کوئی نہیں۔ اور جناب جنازے کو غسل نہیں دیا جا سکتا، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور اٹھانے کا ٹائم آ گیا۔ اب تو بنے بنائے کفن نے بڑی آسانیاں کر دیا ہیں کہ بازار سے لوگ کفن اٹھا لاتے ہیں، لوگوں کو کفن کاٹنا ہی نہیں آتا تھا، اور ابھی بھی جو لے آتے ہیں بیچارے وہ بس ایسا ہی لے آتے ہیں، پورا بھی نہیں ہوتا اکثر کا۔ تو بھئی دین جو ہے نا 24 گھنٹے کے اعمال کا نام ہے، تو بھئی یہ ذکر اللہ جو ہے نا، یہ جہاں تک ذاتی ذکر کی ترتیب ہے اللہ اس پہ ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، لیکن جو اجتماعی ذکر، جو سلاسل کی کیفیت، شیخ کی برکت، جو سلاسل کی مشائخ کی توجہ، اور یہ سارا ہے، اس کے بغیر یہ جو ہے نا مراقبات نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر یہ کام نہیں چلتا۔ ایک آدمی جتنا مرضی ذکر کر لے، جتنا مرضی، اس کی حادیت نہیں ہو سکتی جب تک اسے شیخ نہ کرائے۔ یہ جو تصرف ہے نا لفظ، چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، یہ تصرف ایک زمانے میں ہوتا تھا، تصرف کرنے کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک چیز وہاں سے اٹھا کے وہاں کر لی، یا لے کر لی، وہ کر لی۔ تو یہ جو مراقبات ہیں یہ بھی تصرف ہے۔ شیخ کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کی روح کو زمین سے اٹھا کے 7 آسمان سے اوپر مقام حادیت، پھر اوپر مائیت، پھر اقربیت، پھر سالک مجذوبی، پھر عرش معلیٰ پہ لے جاتا ہے، اور اوپر بھی جاتے جاتے اس پہ توجہ کی جاتی ہے اور ایک ترتیب قائم رہتی ہے۔ یہ تصرف ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جتنے مرضی بلند مراقبات ہو جائیں، یعنی جتنے مرضی لا مقام کہے کہ ہو گیا، سارے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی سارے سلسلے کی برکت سے، شیخ کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ جہاں خلل آتا ہے تو آدمی صفر ہو جاتا ہے، ساری بزرگی جو ہے نا ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ تو یہ سلاسل کی برکت ہے، سلاسل کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے بار الہ، اے اللہ کریم، یہ جو نسبت، یہ جو تعلق، یہ جو مراقبات، یہ جو کیفیت، یہ جو نیک لوگ جوڑے ہیں نا، اللہ انہی کے ساتھ دنیا برزخ حشر جنت کا ساتھ بنا۔ اللہ کسی گناہ کی، کسی غلطی سے چھین نہ لے۔ ہم نے دیکھا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دوست بدل جاتے ہیں، رشتہ دار بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں، اور بعض تو گناہ کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ تو بھی یہ ذکر اذکار جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے پیدا ہی انسان کو اپنی معرفت کے لیے کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس معرفت کے ساتھ دنیا میں کامیابی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ رکھے، اور اسی کے ساتھ اللہ ہم سب کا حشر فرمائے۔